الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، ابھی جو حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں، یقین جانیے اس حدیث پاک کو جب میں نے مطالعہ کیا، اس حدیث پاک کو جب میں نے پڑھا تو مجھے تو یقین جانے بھئی اتنی برکتیں نصیب ہوئی اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ٹھنڈک پیدا فرمائی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، اس کو راوی کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آنے والا آیا، وہ رسول اللہ کا غلام تھا، وہ رسول اللہ کا صحابی تھا، وہ بھی رسول اللہ کے ہر حکم کے اوپر جان قربان کرنے والا تھا، سر کٹانے والا تھا۔ وہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھ پر حد جاری فرمائیں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، مجھ پر حد جاری فرمائیں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ کی شان بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی یہ شان تھی، اگر گناہ ہو بھی جاتا اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ گناہ کر کے آ گیا ہوں، مہربانی فرمائیں، مجھ پر حد جاری فرمائیں، اور جو حد شرعی بنتی ہے وہ مجھ پر لاگو کریں، مجھ پر چلائیں، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت انس کہتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد وہ آیا تو اس نے نہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے اور مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جا۔ وہ غلام، وہ حضور کا صحابی، وہ بیٹھ گیا۔ تو جس طرح اور ملاقات کرنے والے اور غلام اور صحابہ حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے نا، تو وہ اسی طرح ہوتے رہے حتیٰ کہ نماز عصر کا ٹائم ہو گیا۔ نماز عصر کا ٹائم ہو گیا تو اذان دی گئی، جماعت کرائی گئی۔ جماعت کروانے کے فوراً بعد ابھی حضور مصلی رسول کے اوپر، مصلی امامت کے اوپر تشریف فرما ہے، میرے حضور کی پاک بارگاہ میں وہ غلام پیچھے سے جو بیٹھا تھا، پیچھے سے اٹھ کے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرے اوپر حد جاری فرمائیں، یا رسول اللہ اب جو ہے نا میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے اوپر حد جاری فرمائیں۔ تو قربان جاؤں رسول اللہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل الانبیاء فرمایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب دے کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے جی، سردار انبیاء، امام الانبیاء، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رحمتوں کے اوپر قربان اور آپ کے علم غیب دان نبی ہونے کے اوپر قربان۔ میرے حضور نے فرمایا کیا تجھے آرام نہیں آ رہا؟ تو پہلے بھی کہتا ہے کہ میرے اوپر حد جاری فرمائیں، اب بھی کہتا ہے میرے اوپر حد جاری فرمائیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا تو مجھے یہ بتانا، کیا تو نے ابھی ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے کہ نہیں؟ یعنی نماز عصر، تو نے ہمارے ساتھ نماز عصر ادا کی ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بالکل، میں نے اذان بھی سنی، میں نے اقامت بھی سنی، میں نے آپ حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے، رکوع بھی کیے ہیں، سجدے بھی کیے ہیں، اور آپ نے جو دعا فرمائی ہے اس دعا کے اوپر میں نے آمین بھی کی ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا بس تو نے ہمارے ساتھ نماز عصر ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری حد کو بھی ختم فرما دیا ہے، تیرے گناہ کو بھی معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کریم رب کی مہربانیاں دیکھیں اور کریم رسول کی مہربانیاں دیکھیں جی۔ تو نماز عصر جو ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ آپ نے سماعت کر لیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سن لیا کہ جو بھی بندہ گنہگار بندہ گناہ کر کے آتا ہے اور نماز عصر ادا کرتا ہے تو میرے حضور اس کو فرمائے اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کے بدلے تیری حد کو بھی ختم فرما دیا، معاف فرما دیا، تیرے گناہ کو بھی معاف فرما دیا۔ اور اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے اور نماز عصر ادا کرے جی۔ اس حدیث پاک سے یہ دلیل کسی بندے کو نہیں لینی چاہیے، یہ سوچ کسی بندے کو نہیں لینی چاہیے کہ ہم تو جو ہے جو بھی گناہ کرتے رہیں، ہم جو کرتے رہے، ہم نے جو ہے نماز عصر ادا کر لینی ہے تو ہماری حدیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہ، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور نماز عصر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چہ جائے کہ نماز کی یہ فضیلت ہے، میرے حضور نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے
اور پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے درمیان جتنے بھی وہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز کے صدقے اس کی سارے دن والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عصر کی ادا کرتا ہے اس سے پہلے گناہ، مغرب کی ادا کرتا ہے اس سے پہلے گناہ، عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اس سے پہلے گناہ، پھر جو ہے صبح کی نماز ادا کرتا ہے اس سے پہلے گناہ، اللہ تعالیٰ نماز کی بدولت معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں، اور آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل ہمارا پسند ہے، کون سا کام جو ہے ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ وقت کے اوپر نماز ادا کرنا۔ کیا؟ ٹائم کے اوپر، جب نماز کا ٹائم ہے، نماز کا وقت ہے، وقت کے اوپر نماز ادا کرنا میرے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہی میرے حضور کو پسند ہے، وہی میرے محبوب کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو اپنے اوقات میں، اپنے وقتوں میں، اپنے ٹائم میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نماز کی بدولت ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو مہربانی فرما کے اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا میرے چینل کو، اور اس کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔